أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اما بعد، الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 پر ہوا تھا، جہاں اللہ پاک نے بیان فرمایا تھا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ، کہ ثابت رکھتا ہے اللہ انہیں جو ایمان لائے بات میں، ثابت اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی کہ پوری بات کے اوپر اللہ پاک قائم رکھتا ہے، صحیح بات کے اوپر اللہ پاک قائم فرماتا ہے جو ایمان لائے اور جو سیدھے راستے کے اوپر ہے۔ جو ایمان لائے اللہ پاک ان کو سیدھی بات کے اوپر قائم رکھتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ پاک گمراہ کرتا ہے ظالموں کو۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ثابت سیدھی بات، میں نے پچھلی تقریر میں کہا تھا کہ سب سے سیدھی بات ہے قرآن، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں، ایسا ہی فرمان بھی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہا ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں شک والی بات ہی نہیں، تو جس میں شک کی بات نہ ہو وہی سیدھی بات ہوگی۔ اگر کسی بات چیز میں شک ہے تو وہ سیدھی بات تو نہیں ہو سکتی۔ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں جس میں شک نہیں۔ لوگ کہتے ہیں حدیث، اگر حدیث کی بھی آپ تعلیم حاصل کریں تو حدیث میں بھی آپ کو صحیح حدیث بھی ملیں گی، ضعیف حدیث بھی ملیں گی، اور منکر روایات بھی ملیں گی۔ اسی طرح اور بھی بہت قسمیں ہیں اس میں۔ تو قرآن میں شک والی بات ہی نہیں، لہٰذا سب سے بڑی سیدھی بات ہوگی قرآن، اور جو قرآن کے اوپر قائم ہے وہ ہو گیا سیدھے راستے کے اوپر۔ قرآن میں اگر ایک حکم ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، قرآن کے برعکس میری کوئی حدیث نہیں، جو بیان کرے وہ میری حدیث نہیں، تو قرآن کے مطابق ہی ان کی حدیثیں جو ہیں وہ صحیح حدیث ہے۔ جو حدیث قرآن کے مطابق نہیں ہے وہ ان کا فرمان ہے کہ وہ میری حدیث نہیں۔ تو جب لوگ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ سکتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے اوپر کیوں نہیں باندھ سکتے؟ باندھے ہیں، پڑھے ہیں، تبھی تو منکر حدیث ہیں، منکر روایات ہیں، اور حدیثوں میں جھوٹی حدیثیں بھی گنی جاتی ہیں، یہ بھی نہیں۔ تو لہذا صحیح حدیث جو قرآن کے عین مطابق ہو وہ تو کبھی آپ کو قرآن کے برعکس، اس میں حکمت والی باتیں ہوں گی، قرآن کے برعکس فیصلہ کوئی نہیں ہوگا۔ حرام اور حلال اللہ پاک نے اپنی کتاب میں نازل فرما دیا، فیصلے وہ اللہ پاک نے اپنی کتاب میں نازل فرما دیا۔ ہاں، حکمت کی باتیں آپ کو حدیثوں میں بھی ملے گی، سمجھداری کی نصیحتیں جس طرح ہوتی ہیں وہ بہت ساری حدیثیں آپ کو ملے گی، تو وہ تو بالکل صحیح، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جو قرآن کے برعکس حدیثیں ہیں
وہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، وہ ان کی حدیثیں نہیں۔ تو لہٰذا یہاں فرمایا علم تر الی الذین، نہیں دیکھا آپ نے ان کو جو بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمت کو کفر سے، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبُورِ، اور کشادگی کی اپنی قوم کے لیے بری مندے گھر میں، یعنی کہ مندے گھر میں کشادگی کی ان کے لیے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نعمت کو، اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا۔ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت اللہ کی قرآن پاک۔ آج کتنے لوگ ہیں جو قرآن کے اوپر عمل پورے نہیں کر رہے؟ میں نے پچھلی تقریر میں بھی 2-3 مثالیں دی تھی، وہاں تفرقے بازی کی وغیرہ، طاغوت کی، کفر کر رہے ہیں، طغا، اللہ پاک کے حکم سے سرکشی، اسی طرح بہت سارے اور بھی چیزیں ہیں، اور بہت سارے موضوعات ہیں جو اگر میں گننا شروع کروں تو میرے پاس جو لکھے ہیں الحمدللہ اللہ جانتا ہے۔ تو لہٰذا یہ قرآن واضح ہے، سب کے سامنے ہے۔ آپ پوری تقریریں سنیں، اس پورے قرآن کا ترجمہ اگر آپ سنیں، آپ کو اگر اللہ پاک توفیق دے تو انشاءاللہ اس میں کافی بیان ہے میں نے کیے، جہاں الحمدللہ جہاں تک اللہ پاک نے چاہا۔ تو لہٰذا فرمایا جہنم، یعنی کہ وہ انہوں نے کشادگی اپنے گھر جو مندے گھر میں دی، وہ کون سی؟ جہنم میں، یصلونہا، داخل ہوں گے، ملیں گے اس میں، وبئس القرار، اور وہ ہے بری قرارگاہ۔ وہاں انہوں نے اترے کیونکہ انہوں نے اللہ کی نعمت سے انکار کر دیا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اور بنائے ہیں اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک تاکہ گمراہ کریں سیدھے راستے سے۔ یہ شریک، یہ صرف بت ہی نہیں ہے، شرک کی قسمیں بھی اگر آپ پوری تقریر سنیں تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوتی جائیں گی۔ میں نے جو آیت آئی جہاں شرک کی، ساتھ میں اس کو بیان بھی کیا الحمدللہ۔ اور پیچھے جس کو اللہ پاک نے بڑے واضحات کے شرک سے شرک فرمایا، کہ اللہ پاک نے فرمایا شیطان جو ہے وہ وہی ڈالتا ہے اپنے دوستوں کے دلوں میں، اور تاکہ وہ تم سے بحث کریں، اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم بھی مشرک ہو۔ تو یعنی کہ اللہ کے حکم سے ہٹنے کی بات شیطان کرے گا ہمیشہ، کہ آپ اللہ کے حکم، جو اللہ پاک نے حکم فرمایا اس کے اوپر آپ نہ چلے۔ یہی کیا تھا آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی، انہوں نے آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ یہ چیز مت کھائیں، باقی جو چاہیں کھائیں، بس اسی سے اس نے ان کو پھسلانے کی کوشش کی اور پھسلایا۔ تو لہٰذا اس کی تو یہی کوشش ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے علاوہ عمل کریں۔ تو آپ نے اگر شیطان کی مان لی، یا جو بھی وہ جس کے دل میں وہ بات ڈال رہا ہے، اور جو بھی اللہ کے حکم کے خلاف آپ کو اکسا رہا ہے، یا آپ اللہ کے حکم کے خلاف حکم کر رہا ہے، اور آپ نے اس کی بات مان لی، تو بس یہ بھی شرک۔ اسی طرح شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ تو لہٰذا یہاں فرمایا کہ وہ تاکہ وہ سیدھے رستے سے ان کو گمراہ کریں، اللہ کے جو انہوں نے شریک بنائے۔ کل کہہ دیجئے تمتعوا فَإِنَّا مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، فائدہ اٹھا لو۔ کل کہہ دیجئے، اللہ پاک نے فرمایا کہہ دیجئے فائدہ اٹھا لو، بے شک لوٹنا ہے تمہارا آگ کی طرف، لوٹایا جانا جو ہے تمہارا وہ ہے آگ کی طرف۔ فائدہ جو آج کل تم اٹھا سکتے ہو تھوڑا بہت وہ اٹھا لو تم۔ قل لعبادی، اللہ پاک نے اپنے بندوں سے ابھی فرمایا قل لعبادی الذین آمنوا، کہہ دیجئے کہ میرے بندے جو ایمان لائے، یقیموا الصلاۃ، وہ قائم رکھے نماز، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً،
تم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ اللہ پاک نے فرمایا کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو ایمان لائے کہ قائم کریں نماز، قائم ہو کر کریں دعا، کھڑے ہو کر دعا کریں اور خرچ کریں اللہ کے راستے میں، علانیہ بھی اور چھپے بھی، قبل اس سے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں نہ کوئی خرید و فروخت فائدہ دے سکے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی دوستی کام آ سکے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہے وہ جس نے تخلیق کیا ہے آسمانوں اور زمینوں کو، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل فرمایا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تو خارج فرمائے اس سے، یعنی کہ اس پانی سے، اس زمین میں سے، ثمرات، پھل کھانے کے لیے ہم سب کے، یعنی کہ آپ سب کے، اللہ پاک نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور کام میں لگا دیا آپ کو کشتیوں کو، لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تاکہ وہ چلیں دریاؤں میں اللہ اس کے امر کے ساتھ۔ تو بھی کشتی بھی جو چلتی ہے اللہ کے حکم سے، کوئی بھی ایک پرندہ نہیں چل سکتا، وہ کوئی بھی جو بھی چل رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ تو فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اس نے کام میں لگا دیا تمہارے نہروں کو بھی۔ ابھی نہریں بھی دیکھ لیں، وہ کام کر رہی ہیں اپنا، وہ آتی ہیں، زمین کا سرکل اس طرح کا ہے، سمندر سے پانی اٹھتا ہے، وہ جا کر بادلوں کی شکل میں پہاڑوں کے اوپر جمع ہوتا ہے، برف کی شکل میں، پھر وہ دوبارہ وہاں سے پانی نہروں کے ذریعے دوبارہ وہ اسی سمندر میں آ کر ملتا ہے۔ اس سے زمین جو ہے، جہاں فرض کریں بارش نہیں پڑتی، جو نارمل پانی، نہری پانی ہے جس کو زمین کو ملتا ہے، وہ اس سے سرسبز ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو لہٰذا یہ اللہ پاک نے ان سب کو کاموں میں لگایا ہوا ہے ہمارے لیے۔ یہاں بھی فرمایا دیکھ لیں، وہ سب کچھ ہے کام میں لگایا ہمارے لیے۔ لوگوں نے عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کے نہ ہوتے وہ دنیا نہ بنتی، وہ کہ ایک شعر بھی ہے اس طرح کا کہ تو اگر نہ ہوتا تو دنیا تھی خالی، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں پکا یہ عقیدہ بنا کر رکھا ہوا ہے کہ یہ دنیا ان کے لیے بنائی گئی، اگر وہ نہ ہوتے یہ دنیا نہیں بنتی۔ حالانکہ قرآن میں اللہ پاک نے بارہا یہ فرمایا کہ یہ سب چیزیں سب کے لیے بنائی گئی، انسان کے لیے بنائی گئی۔ انسان کو اللہ پاک نے بنایا، انسان کو امتحان کے لیے بنایا گیا، اس میں نبی بھی اللہ پاک نے بنائے، رسول بھی بنائے۔ یہ اللہ پاک کا کرم، وہ درجے والے لوگ تھے، اللہ پاک نے ان کو درجے دیے، نارمل لوگوں سے اوپر رکھا، ان کو درجوں میں چنا، ان کو اپنے پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو یہ اللہ پاک کی رحمت اور مہربانی تھی۔ تو لہٰذا فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور کام میں لگا دیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو دیے، یعنی کہ جو جلتے ہیں، یعنی کہ وہ جو دیا جس طرح جلتا ہے اس طرح وہ دیے کے کام کر رہے ہیں دونوں، چاند بھی اور سورج بھی۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور کام میں لگا دیا تمہارے لیے رات کو بھی اور دن کو بھی۔ یہ سب کام میں لگے، یہ سب ہمارے کام ہیں۔ ہر جگہ فرمایا لکم، تمہارے، ہم سب کے لیے وہ ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور عطا کیا تم کو جو بھی تم نے مانگا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اعداد کرنا شروع کر دو، یعنی کہ گنتی کرنا شروع کر دو اللہ پاک کی نعمتوں کی، تو اللہ پاک نے واضح کر فرما دیا کہ تم گن نہیں سکو گے، شمار ان کا نہیں کر سکو گے۔ ان الانسان لظلوم کفور، لیکن اللہ پاک نے فرمایا بے شک انسان جو ہے
وہ ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے اور ناشکرا ہے۔ اللہ پاک نے تو اپنی نعمتوں کی انتہائیں فرمائی، لیکن وہ اس کی نعمتوں کا کفر کرنے والا ہے۔ اسی لیے شروع کی آیت جو وہ آج کی تقریر جہاں سے شروع ہوئی اس میں کیا فرمایا تھا کہ کیا نہیں دیکھا، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو جنہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمتوں کو کفر سے۔ تو یہ سب اللہ کی نعمتیں، یہ یہاں کیا فرمایا، یہ نعمت، تو یہ سب اللہ کی نعمتیں۔ تو اللہ پاک نے وہاں فرمایا تھا کہ اور اس نے کشادگی دی اپنی قوم کو مندے گھر میں، جس نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں یہاں جو بیان ہوئی۔ تو آج کتنے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، ان کو یعنی کہ وہ استعمال میں وہ فضول خرچی کر رہے ہوتے ہیں، یا اس کو اللہ کی کئی ایسے بھی ہیں جو اللہ کی نعمت نہیں گنتے، وہ نیچرل وہ بول دیتے ہیں، یہ نیچرل سسٹم ہے جی۔ تو لہٰذا یہ سب اللہ کی نعمتوں کی انکاری ہے۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ چونکہ یہ سورہ ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے یہ سورت ہے، تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند دعائیں جو انہوں نے اس بیت الحرام یعنی کہ مسجد حرام مکہ شہر کے لیے جو کی، وہ آئے، یہ ایک ان کی لمبی ہسٹری ہے۔ اس کا ذکر بائبل میں بھی آپ کو ملتا ہے۔ یہ افسوس کی بات نہیں ہے، جو افسوس ہم ان کے اوپر کس طرح کریں، یہ تو اللہ پاک کی ہدایت، اللہ پاک نے تو ان کے لیے رکھ دی، لیکن وہ خود اس کی طرف نہیں آ رہے۔ ان کی کتاب میں یہ چیز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو سعودیہ عربیہ لے کر آئے، لیکن یہ بڑی اہم بات ہے جو ان کی کتاب میں ہے۔ مثال کے طور کے اوپر بائبل میں جو پرانا عہد نامہ ہے جس میں تورات ہے وغیرہ ہے، اس میں یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے ان کو سعودیہ عربیہ لائے، اس میں ہے کہ انہوں نے ان کو وہیں چھوڑ دیا۔ لیکن بائبل میں چونکہ پرانا عہد نامہ بھی ہے اور نیا عہد نامہ بھی ہے۔ نئے عہد نامہ مثال کے طور کے اوپر جو انجیل جس کو بولتے ہیں، انجیل میں ایک بک ہے گلاٹکس، اس میں یہ بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو سعودی عرب لے کر آئے۔ تو یہ اس بک میں ہی رد و بدل، یعنی کہ وہ ایک جگہ کچھ اور ہے، دوسری جگہ کچھ اور ہے۔ وہ چونکہ بائبل تو ایک پوری بک ہے، اس میں 66 بک ہیں، لیکن وہ چونکہ ایک کتاب کے اندر ہیں سب، تو ایک کتاب میں جو ایک بک ہے اس میں وہ اور کچھ کہا گیا ہے، اور جو آخری بک ہے اس میں کچھ اور کہا گیا ہے۔ یہ اس طرح کی بات ہوگی۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے یہاں جب وہ آئے تو انہوں نے جب وہ گھر آباد کیا تو وہاں جو انہوں نے دعائیں کی، یہ یہاں وہ ان کی دعائیں آ رہی ہیں۔ تو انہوں نے دعا کی اور فرمایا اللہ پاک نے جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے رب بنا اس شہر کو امن والی جگہ اور بچا مجھے اور میری اولاد کو کہ ہم غلامی کریں بتوں کی۔ اس دور میں بتوں کی بہت زیادہ وہ پرستش کیا جاتی تھی، تو لہذا ان کی یہ دعا تھی اس وقت بھی کہ ہم کو بچا۔ تو ساتھ ہی فرمایا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ اے رب انہوں نے یعنی کہ ان بتوں نے گمراہ کر رکھا ہے اکثر بہت سارے لوگوں کو، یعنی کہ بہت سارے لوگ جو ان کی طرف مائل ہوئے تھے۔ گمراہ مطلب ان کو دیکھ کر لوگ ہو گئے تھے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب وہ اتنے معجزے دیکھ کر وہ جب پایا سمندر کے پار گئے، انہوں نے ایک قوم کو دیکھا وہ بتوں کے پاس بیٹھتی تھی، تو وہ ان سے کہنے لگے ہمارے لیے بھی بت بنا لو۔ تو یہ کیا ان دیکھا دیکھی جو ہے نا، لوگ اس طرح وہ کرنا شروع ہو گئے۔ آج بھی ایسے عقیدے بن گئے ہیں جو دیکھا دیکھی جناب وہ سنی سنائی باتوں ہوتی ہیں تو بس
دوسرے اس کے اوپر عقیدہ بنا لیتے، کسی دربار کے اوپر کوئی گیا ہے، وہ خالی تھوڑی سی کسی کو وہاں سے کچھ، اگر یہ نہیں کہ اس نے دربار نے دیا، 100 بندے گئے ہیں، 100 میں سے کسی ایک کو 2 کو شفا ہوئی ہے کہ وہ اللہ نے دی ہے، تو وہ باقیوں کو جناب اس کا خالی خبر ہوئی ہے، تو انہوں نے عقیدہ بنا لیا ہے کہ وہاں سے شفا ہوئی، حالانکہ شفا تو انہوں نے نہیں دی، کیونکہ وہ تو اپنے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ تو اسی طرح دیکھی ان لوگوں نے بھی، یعنی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ گمراہ ہوئے ہیں اکثر، فمن تبعنی فإنہ منی، پس جس نے اتباع کی میری وہ میرا ہے، ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو ہے بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ ابھی یہاں ایک اہم بات پھر آ گئی کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی جس نے بھی، وہ ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ یہ میرا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو ایک خدا کے ہو کر رہے تھے، ان کے اوپر کھانے کے حلال کیا کیا چیزیں تھیں وہ پیچھے گزر گئی ہیں، ہفتے والا دن بھی ان کے اوپر وہ نہیں تھا۔ اسی طرح مطلب جو بھی ان کی پیروی، ہم کو ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم ہے، تو لہذا انہوں نے فرما دیا جس نے بھی میری پیروی کی وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ میرا نہیں، وہ یعنی کہ انہوں نے فرمایا پھر تو جو ہے وہ غفور الرحیم ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریاتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، انہوں نے کہا اے رب میرے، میں نے لا بسائی ہے اپنی اولاد اس وادی میں جو بغیر ہے زراعت کے، یعنی کہ بغیر کھیتی کے جو زمین ہے اس میں لا بسائی ہے، عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس، تیرے محرم گھر کے پاس۔ یہ گھر جو وہ انہوں نے بنایا تھا اس وقت، اس گھر کے بارے میں چونکہ یہاں وہ بات آئی کہ تیرے گھر کے پاس، تو اس کے گھر کے بارے میں کچھ تھوڑی سی ہسٹری باتیں ملتی ہیں کہ یہ گھر جو تھا وہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بنایا گیا تھا، یہ جو مکہ، تو شاید یہ وجہ تھی کہ یہاں انہوں نے یہ اس طرح کہا۔ اللہ عالم، جس بات کا علم نہیں وہ بات کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ باتیں اکثریت جو ہے نا وہ اس طرح ہے کہ تفسیروں وغیرہ میں کہ وہ گھر چونکہ مکہ جو تھا اس کی بنیادیں تھی وہاں جہاں پہ انہوں نے وہ بنایا، یہ باتیں تفسیروں میں آتی ہیں، باقی اللہ عالم۔ تو فرمایا عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ قائم کریں وہ صلاۃ، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی علیہم، تو کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ مائل ہو جائیں ان کی طرف، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور تو رزق دے ان کو تاکہ ثمرات کا، تاکہ یہ تیرا شکر کرے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے اس شہر مکہ کی دعا کی۔ یہ پیچھے جو واقعہ گزرا ہے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے تھے، وہاں بھی ان کی یہ دعا تھی اسی طرح کچھ، تو اس میں اللہ پاک نے فرمایا، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ پاک جو ایمان لائے ہیں ان کو اس شہر میں رزق دے، لیکن اللہ پاک نے وہاں فرمایا تھا جو ایمان لائے ان کو بھی دوں گا، اور جو نہیں ایمان لائے میں ان کو بھی دوں گا، پھر جو نہیں ایمان لائے ان کو قیامت والے دن عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ پاک کا وعدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس شہر میں آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں وہ شہر ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے آباد بھی ہے، اور ہر قسم کے پھل بھی اس میں ہیں الحمدللہ۔ تو فرمایا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، انہوں نے کہا فرمایا اے میرے رب تو جانتا ہے جو میں چھپاتا ہوں اور جو میں اعلانیہ کرتا ہوں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور نہیں ہے کوئی بھی مخفی اللہ سے، اوپر اللہ سے کوئی چیز بھی، نہ زمینوں میں اور نہ آسمانوں میں، اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمینوں آسمانوں میں۔ الحمدللہ الذی، کل تعریف ہے لی اللہ کے جس نے وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ہر تعریف لی اللہ کے لیے جس نے دیا ہے مجھ کو
میں اوپر بڑی عمر میں، یعنی کہ یہ چونکہ کافی عمر کے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، یعنی کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سال جو عمر تھی وہ 90 سے 100 سال کے قریب تھی، اور اس کے 13 یا 14 سال کی عمر کے تھے جب وہ ان کا دوسرا بھائی جو وہ پیدا ہوئے. وہ یہ تقریباً جو ان کی جو عمر بنتی ہے جب وہ، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی، اور اسی طرح جو ان کے دوسرے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے درمیان کا جو حصہ بنتا ہے. تو لہذا فرمایا ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب جو ہے وہ دعا کا سننے والا ہے. اور یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، پہلے نام جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کا ہے، پھر اسحاق علیہ السلام کا ہے. یہ بائبل میں انہوں نے پہلے جو ہے نا پیدائش انہوں نے بھی پہلے اسحاق علیہ السلام اور اپنا عیسیٰ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی اور پھر اسحاق علیہ السلام کی لکھی ہے، لیکن انہوں نے قربانی کا جو واقعہ ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف لے کر گئے ہیں. وہ بولتے ہیں کہ وہ تھے، جب کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا اس وقت ان کے بیٹے کی عمر 13 یا 14 سال کی عمر تھی جب یہ واقعہ ان کے، یعنی کہ وہ جو قربانی کا ہوا تو وہ عمر تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. اس کے بعد پیدا ہوئے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام. اور یہ بات بڑی واضحات سے اس بائبل میں بھی الحمدللہ نظر آ جاتی ہے. اگر ہم غور سے آپ دیکھیں تو تورات میں بھی یہ چیز واضح نظر آ جاتی ہے کہ یہاں جو ہے نا وہ بات صحیح نہیں بیان ہوئی. تو خیر فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے رب میرے کر دے مجھے قائم کرنے والا صلاۃ، ومن ذریاتی اور میری اولاد کو بھی، یعنی کہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا کر دے، بنا دے. ربنا وتقبل دعائی، اے رب میرے قبول فرما میری دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب بخش دے مجھے اور میرے والدین کو اور مومنین کو یومل، اس دن جس دن حساب ہوگا. ابھی یہ حساب والا دن کون سا ہے؟ قیامت والا دن. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں کون سے دن کے دن مانگا کہ ہم کو بخش دے؟ وہ قیامت والے دن. عذاب قبر کا انہوں نے یہاں نہیں مانگا کہ عذاب قبر سے بھی ہم کو بچا. دیکھیں نا، وہ اپنے آپ کو بھی، اپنے والدین کو بھی، اپنے اور اپنے جو مومنین تھے ان کے لیے وہ دعا کر سکتے تھے. تو یہ تھی دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے کی تھی. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ان کی ایک دعا جو ایک وعدے کے تحت تھی. بعد میں جب ان کو پتہ چلا کہ وہ مل کر اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے. یہ اللہ پاک نے سورہ توبہ میں اس کا واضحات فرمائی تھی. تو لہذا فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، پس نہ خیال کریں کہ اللہ کا غافل ہے ان سے جو عمل کرتے ہیں ظالم. انما یؤخرہم لیوم تشخاص فیہ الابصار، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس میں تاخیر کر رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے ان کو اس دن کی جس دن اوپر چڑھ جائیں گی آنکھیں ان کی، یعنی کہ اوپر ہو جائیں، پتھریلی جس طرح ہو جائے، بالکل اوپر ہو گئی آنکھیں ان کی. مخطئین مقنعی رؤوسہم، یعنی کہ وہ دوڑتے اٹھائے ہوئے سروں کو، یعنی کہ دوڑتے ہوں گے اٹھائے ہوئے سروں کو. لا یردو الیہم طرفہم، نہیں لوٹیں گی ان کی طرف
کنارے ان کی نگاہوں کے کنارے وہ واپس نہیں لوٹ، چونکہ وہ پیچھے فرمایا نا وہ ان کی جو نگاہیں ہوں گی، وہ فرمایا تھا پیچھے کہ وہ اوپر اٹھی ہوں گی، یعنی کہ کھلی ہوں گی، تو وہ آپس میں جڑیں گے نہیں ان کے کنارے. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور جو دل ہوں گے ان کے وہ آرزوؤں میں ہوں گے، خواہشوں میں ہوں گے، یعنی کہ وہ خواہشیں کر رہے ہوں گے کہ ہم بچ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن بس اس دن بچنے والی تو بات نہیں ہوگی. وَأُنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، تو اطلاع کر دیجیے آپ ان کو اس دن کی جس دن آئے گا ان کے اوپر عذاب. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کہیں گے ظالم، رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے رب ہمارے موقع دے ہم کو ایک وقت قریب کے لیے، تھوڑی سی مدت کے لیے ہم کو موقع دے. نجب دعوتک، تاکہ ہم قبول کریں تیری پکار کو. ونتبع الرسول، اور تاکہ ہم چلیں اتباع کریں رسولوں کی، یعنی کہ ہم کو تھوڑا سی مہلت دے دے. اس دن وہ یہ کہیں گے کہ رب ہمارے مہلت دے ہم کو کہ ہم تیرے اتباع کریں تیرے رسولوں کی، اور ہم تیری دعا کو قبول کریں. دیکھیں یہاں بھی اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ انسانوں کو اطلاع کریں اس دن کی جس دن آئے گا ان کو عذاب. عذاب کس دن آئے گا؟ یہ قیامت والا دن کے واقعہ ہو رہے ہیں. ابھی قیامت کے حالات جس کو بولتے ہیں، قیامت کے حالات، قیامت کی نشانیاں قرآن میں بہت دفعہ بیان ہے، اور عذاب کا وقوع ہونا قیامت والے دن قرآن میں بارہا ہے. عذاب قبر کا ذکر نہیں، یہ عذاب قبر جو ہے بنا لیا گیا ہے، میں نے بارہا پچھلی تقریروں میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے. تو لہذا فرمایا کہ وہ پھر اس دن اس طرح کی آرزوئیں، وہ جو پیچھے فرمایا تھا کہ وہ خواہشیں کر رہے ہوں گے، تو وہ ان کی یہ خواہشیں ہوں گی. خواہشیں کیا ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ تھوڑا سا ہم کو مہلت مل جائے تاکہ ہم تیری دعا، تیری پکار کو قبول کریں اور ہم رسولوں کے پیچھے چلیں. اولم، فرمایا جائے گا ان سے، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا نہیں تھے تم قسمیں اٹھاتے پہلے، یعنی کہ حلف دیتے تھے تم، قسمیں اٹھاتے تھے تم پہلے کہ نہیں پہنچے گا تم کو کوئی کسی قسم کا زوال. یہ تمہارے پیچھے، یعنی کہ ان کے اندر کچھ سوچ ہوگی یا جو بھی ان کا ارادے میں وہ چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح قسمیں اٹھاتے تھے نہیں بھئی ہم کو تو کوئی زوال وغیرہ نہیں آئے گا. اس طرح کے لوگ بھی ہوئے. تو فرمایا وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور رہتے تھے تم ان گھروں میں، یعنی کہ ان گھروں میں جن میں ظالم ہوئے، جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تم کے اوپر واضح بھی ہو چکا تھا کس طرح ہم نے ان سے کیا تھا. مثال کے طور کے اوپر یہ زمین کے اوپر کتنی دنیا بسی، تو آج ہم بستے ہیں اس میں، تو ہم کو تو پتہ ہے زمین میں لوگ بسے ہیں جس میں ان کے ساتھ کیا کیا اللہ پاک نے عمل کیے، تو آج ہر کسی کو پتہ، اسی طرح پہلے بھی پتہ. تو یہی بات اللہ پاک نے فرمائی کہ تم تو بستے تھے وہاں جہاں وہ لوگ بسے تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے اوپر. یہ چیز تو واضح تھی، ہر کسی کو پتہ تھا کہ جن لوگوں نے انکاری کیے، جو انکاری ہوئے، ان کے ساتھ اللہ پاک نے کیا عمل کیا. کس کو نہیں پتہ؟ اکثریت آپ دیکھ سکتے ہیں، اکثریت کو اس بات کا پتہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی طرف جو نہیں جھک رہے، تو اس میں کیا ہے؟ پھر اس کے بعد پھر وہ بولیں گے اس دن کہ ہاں اب ہم کو موقع مل جائے، تو اس دن پھر کہاں سے موقع ملے گا؟ موقع کا جو وقت ہے وہ تو اب ہے، زندگی میں، اس زندگی میں موقع ہے. توبہ کر لیں، اللہ کی طرف مائل ہو جائیں، اللہ کی غلامی میں پورے آ جائیں. اللہ پاک چاہے گا تو انشاءاللہ معاف بھی دے فرمائے گا، ہدایت بھی دے گا، اور رستہ بھی وسیع فرمائے گا. یہ اللہ پاک سے بڑا کون سا سہارا ہو؟ اور یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے. اس لیے تو لہذا فرمایا، فرمایا وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور رہتے تھے تم ان گھروں میں جن میں ظالم ہوئے، جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تم کے اوپر واضح بھی ہو چکا تھا کس طرح ہم نے ان سے کیا تھا. مثال کے طور کے اوپر یہ
فعلنا بہم وضربنا لکم الامثال، اور اللہ پاک نے فرمایا یعنی کہ تم کو پتہ تھا وہ جو جس میں بسے تھے، کیف فعلنا بہم، کس طرح ہم نے کیا تھا ان کے ساتھ، وضربنا لکم الامثال، اور ہم بیان کر چکے تھے تمہارے لیے مثالیں، یعنی کہ جو گزرے لوگوں کی مثالیں وغیرہ ہم تم کو بیان کر چکے تھے اور تم کو پتہ چل چکا تھا کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور وہ چالیں چلے اور اللہ کے ہاں ہیں ان کی چالیں، یعنی کہ جتنی وہ چالیں چلے۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، تو ان کی جو چالیں تھی وہ اس طرح کی تھی کہ تاکہ مطلب گر جائیں، ان سے ٹل جائیں، یعنی کہ ان سے پہاڑ بھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا چال چل چکے وہ پہلے بھی، اور چالیں ان کی اللہ کے ہاں ہیں، جو بھی چالیں انہوں نے چلی، اور ان کی چالیں ایسی تھی جن سے ٹل جائیں پہاڑ بھی، اتنی بڑی بڑی چالیں تھیں ان کی، یعنی کہ اللہ کے رستے میں نہ چلنے کی انہوں نے جو جو چالیں چلی، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ پاک نے ان کی مثال بیان فرما دی، پہاڑ جس سے ٹل جائیں اس طرح کی چالیں تھی۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ، پس نہ خیال کرنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخالف کرے گا وعدے سے جو کیا اس نے اپنے رسولوں سے۔ اللہ پاک نے اپنے رسولوں سے وعدہ فرمایا، کافروں کے لیے عذاب کی وعید کا وعدے فرمائے، مومنوں کے لیے جنتوں کے وعدے فرمائے، یہ اللہ پاک کے وعدے ہیں۔ کبھی خیال بھی مت کرنا کہ اللہ پاک اپنے وعدوں کی خلاف کرے گا، معاذ اللہ۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ تو پھر اللہ پاک سے نہ ڈر ہونا، یہ کہاں کی عقل مندی رہے گی جو اتنا سخت مالک ہے، غالب بھی ہے اور بدلہ بھی پورا لینے والا۔ تو لہذا اگر اب نہیں سمجھے تو کب سمجھیں گے؟ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن بدل دی جائے گی زمین دوسری زمین کے، والسماوات، اور آسمان بھی، یعنی کہ زمین بدل دی جائے گی دوسری زمین کے۔ یہ واقعہ بائبل میں بھی ملتا ہے، اسی طرح قرآن میں آگے بھی آئے گا۔ زمین اس زمین کی جگہ بدل دی جائے گی، جس طرح ہم پیچھے پڑھ کر آئے تھے، جہاں سے لوگ وہ بولتے ہیں کہ عذاب قبر، وہ حالانکہ باقاعدہ اس میں قیامت والے دن کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ قیامت کا دن جس دن قائم ہوگا اس دن کوئی بدبخت ہوں گے اور کوئی نیک بخت۔ تو جو بدبخت ہوں گے وہ جب تک زمینوں آسمانوں قائم ہیں اس جہنم میں رہیں گے۔ تو یہاں سے وہ بات واضح ہوئی کہ وہ زمین اللہ پاک بدل دیں گے، یہ نہیں کہ وہ ختم ہو جائے گی، زمین تو قائم رہے گی لیکن بدل دی جائے گی۔ اسی طرح آسمان بھی بدل دیا جائے گا، قیامت والے دن یہ عمل ہوگا، یہ نہیں کہ زمین ختم ہو جائے گی۔ وہ انہوں نے جو قبر کا عقیدہ جنہوں نے بنایا ہوا، وہ بولتے ہیں ہاں بھائی وہ چونکہ قیامت والے دن وہ ختم ہو جائے گی تو بس، تو لہٰذا یہ بات نہیں ہے، وہ قیامت والے دن سے بعد کا واقعہ ہے وہاں۔ تو لہٰذا یہاں بھی وہ بات واضح ہوگی، اور فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، کھلی جگہ میں ہوں گے لیے اللہ کے، یعنی کہ سامنے آ جائیں گے اللہ کے، کھلی جگہ پہ ہوں گے لیے اللہ کے جو ایک ہے اور سخت ہے، القہار ہے، زبردست ہے، جو اس کے سامنے ہوں گے وہ بالکل کھلی جگہ پہ۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور دیکھیں گے مجرموں کو، يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، یعنی کہ جو مجرم ہوں گے آپ دیکھیں گے ان کو کہ جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں، مجرموں کا یہ حال ہوگا وہاں۔ استغفر اللہ، اللہ پاک ہی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہ بچائے، اور اللہ کی غلامی میں پورے آئیں گے تبھی بچیں گے۔ یہ بات نہیں ہے کہ خالی وہ جس طرح
پیچھے فرمایا کہ ایک بندہ پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے اور وہ سمجھے کہ میرے منہ میں آ جائے گا، تو یہ خالی عقیدہ رکھنے سے بات نہیں ہوگی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہی فرمایا تھا۔ تو لہذا فرمایا کہ یعنی کہ ایک تو ان کے مجرموں کا یہ حال ہوگا کہ جکڑے ہوئے ہوں گے وہ زنجیروں میں، سرابیلہم من قطران، اور جو کرتے ہوں گے ان کے وہ ہوں گے گندک کے، یعنی کہ آگ جس گندک کی ہوتی ہے اس طرح کے کرتے ہوں گے، وَيَغْشَا وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ڈھانک رہی ہوگی ان کے چہروں کو آگ، یعنی کہ آگ ان کے چہروں کو ڈھانک رہی ہوگی، زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے ہوں گے، کرتے ان کے گندک کے ہوں گے۔ آگ گندک کو کس طرح پکڑتی ہے، یہ اس طرح کی سزا ان لوگوں کے لیے ہوگی۔ تو اتنا بڑے سزاؤں سے جو بندہ سننے کے باوجود بھی نہ بچے، تو وہ اسی لیے اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا کس طرح یہ آگ کے اوپر صبر کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ پتہ بھی ہے وہ آگ ہوگی، واقعہ ہوگا، اللہ پاک کے سے بڑھ کر کسی کا کلام نہیں۔ آپ بد سے بد عمل، جس کا عمل بالکل بھی نہیں ہے، جو نماز کی طرف نہیں آتا، جو اللہ کو بالکل نہیں مطلب وہ مانتا ضرور ہے، اس کو پتہ ہے اللہ ہے، لیکن وہ بس اللہ کی بات کی طرف نہیں آتا، اللہ کے حکموں کی طرف۔ آپ اس سے بھی پوچھیں کہ بھائی اللہ کی بات سچی ہے کہ نہیں، وہ بھی بولے گا ہاں بھائی اللہ کی بات سچی ہے۔ تو جس کے اندر تھوڑا بہت ایمان ہے وہ تو کنفرم بولتا ہے کہ ہاں بھائی اللہ کی بات سچی ہے، اور جو کبھی کبھار نماز پڑھتا ہے وہ تو بالکل بولے گا ہاں بھائی اللہ کی بات سچی ہے۔ ارے بھائی اللہ کی بات سچی ہے تو پورے اسلام میں کافاتن پورے کیوں نہیں داخل ہوتے؟ وَادْخُلُوا السَّلَامَ کافاتن فرمایا قرآن میں، وَادْخُلُوا السِّلْمَ کافاتن، اور پورے داخل ہو جاؤ سلام۔ تو لہٰذا کیا وجہ ہے پھر؟ آپ کو پتہ بھی ہے، مانتے بھی ہو کہ اللہ کی بات سچی ہے۔ اللہ پاک نے تو قرآن میں وعدے فرمائے ہیں پکے، اللہ سے بڑھ کر وعدے کا سچا کون؟ اللہ وعدے کے خلاف تو نہیں فرماتا، قرآن ہی میں یہی بیان ہے۔ تو اللہ پاک نے وعدے فرمائے، جو انکاری ہے وہ جائیں گے کدھر؟ آگ میں۔ آگ میں کیا کیا سختی ہوں گی یہاں بیان فرمایا، جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں، گندک کے کرتے ہوں گے، آگ ان کے منہوں سے جسل رہی ہوگی، ان کو لپک رہی ہوگی، ان کو چھا رہی ہوگی ان کے چہروں کے اوپر، یہ ان کے حالات ہوں گے۔ پیچھے فرمایا پیپ پی رہے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، یہ ان کی سزائیں۔ ہاں جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے نیک کیے، دونوں چیزیں وہ ہوں گے الحمدللہ۔ ابھی وہ عمل کون سے ہیں وہ بھی قرآن میں ہیں، جو قرآن کے مطابق پورے ہیں، ایمان میں پورے ہیں، پرہیزگاری میں پورے ہیں۔ اس کی پوری الحمدللہ تفسیر ہے قرآن میں، اللہ پاک نے خود بیان فرمائی، یہ کسی اور تفسیر کی محتاج نہیں ہے یہ کتاب الحمدللہ۔ تو لہٰذا وہ لوگ ہوں گے جنت میں۔ تو فرمایا یہ یعنی کہ وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے ان کے لیے فرمایا لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، یہ اس لیے ہوگا یعنی کہ یہ حساب وغیرہ کا، تاکہ اللہ پاک جزا دے ہر نفس کو جو اس نے کیا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے سخت حساب کرنے والا، جلد حساب فرمانے والا بھی ہے۔ اس میں یہ ذہن نشین کرنی چاہیے بات کہ یہ جو سسٹم اللہ پاک نے بنایا اس میں امتحان تو ہے، امتحان تو یہ زندگی ہوگی، نتیجہ اس کا نکلنا ہے قیامت والے دن۔ نتیجے کے بغیر تو امتحان کا وہ نہ فائدہ ہی نہیں ہے نا۔ اگر نتیجہ ہی نہیں ہے تو پھر کیا، کس بات کا امتحان؟ تو یہ زندگی تو ہوگی امتحان، اس کا نتیجہ نکالنے کے لیے اللہ پاک نے آخرت کا دن رکھا۔ تو فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ ہے پہنچانا لوگوں کے لیے، والے ینذروا، اور اطلاع دینی، بہی اس سے، والے یعلموا انما هو الہ واحد، اور تاکہ وہ جان لے کہ بے شک الہ جو ہے وہ صرف ایک ہے، والے یذکروا اولو الالباب، اور تاکہ یاد رکھیں
جو عقل مند ہے اولو الالباب، وہ اس چیز کو یاد رکھے۔ تو یہ الحمدللہ یہ تھوڑی سی باتوں میں بہت زیادہ بیان اس آخری آیت میں بھی ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ پہنچا دینا ہے، یہ کیا؟ یہ قرآن، یہ ہے پیغام اللہ کا، پہنچا دینا ہے لوگوں کو، اور اس سے اطلاع کرنی ہے۔ اطلاع کریں اس سے، تاکہ اس سے ہو جائے اطلاع بھی کہ کیا ہے ان کے لیے پھر بھائی قیامت میں کیا کیا عمل ہیں، جو بندہ برا کرے گا اس کے لیے کیا عمل ہے، ساری اطلاع سختی والی، اور تاکہ جو الہ پتہ چل جائے ان کو کہ الہ صرف ایک ہی اللہ، اور یاد رکھیں جو اولو الالباب ہیں، جو یہ پکے ایمان والے ہیں، وہ اس کو اوپر یاد بھی رکھیں اور اس کے اوپر عمل بھی کریں، تاکہ تو ان کے لیے لازمی بات ہے، پھر بہتری بھی ہے۔ تو لہٰذا الحمدللہ یہ اللہ پاک کا ایک بھیجا ہوا پیغام، جو اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت، جس کے لیے خوشیاں منانے کا اللہ پاک نے حکم دیا، اس کے ہونے کے باوجود بھی اگر لوگ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں تو یہ بدبختی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس کو پکڑنے کا حکم فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو آج تفرقے بھی ہو گئے اور رسی کو بھی ڈھیلا چھوڑ دیا، تو لہذا اس کو پکڑ لیں اور تفرقوں سے ہٹ جائیں اگر چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف اپنے رستے کے اوپر چلا دیں ہم سب کو۔ تو لہذا الحمدللہ آج ہمارا اختتام سورہ ابراہیم پر ہوا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو سورہ ہجر کی شروعات ہوگی پھر۔ الحمدللہ رب العالمین۔